ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک دن وہ اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میری 4 بیویاں ہیں، مرتے ہوئے کم سے کم کسی ایک کو تو ساتھ لے جاؤں۔ چونکہ سب سے محبوب اس کو چوتھی بیوی تھی، تو اس نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے تم پر توجہ دی ہے، تمہیں سنوارا ہے اور تم پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ مگر اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بیوی سے کہا تو جواب ملا کہ دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ اس نے دوسری بیوی سے کہا تو جواب ملا کہ میں قبر تک تو ساتھ آ جاؤں گی، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ پریشان تھا کہ کیا کروں۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پہلی بیوی تھی، جو عدم توجہی اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، لیکن اب وہ اس حالت میں اس کا کیا ساتھ دے پاتی قبر میں۔ خیر، اب یہ افسوس کرتا رہا کہ کاش میں نے اس پر توجہ دی ہوتی اور اس کا خیال رکھا ہوتا، تو آج یہ میری اچھی اور بہترین ہم سفر ہوتی قبر میں۔ وضاحت: چوتھی بیوی سے مراد ہمارے اعضاء تھے، جن کو ہم ساری زندگی سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے ہی وفات پاتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، جس کو ہم نے ساری زندگی کمایا، لوگوں سے چھپا کر رکھا، مگر ہمارے مرتے ہی یہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں، کسی اور کی پناہ لے لیتے ہیں۔ دوسری بیوی سے مراد ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یہی لوگ دنیا میں ہمارے کام آتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ سب بھی صرف قبر تک ساتھ رہتے ہیں۔ قبر تک آتے ہیں اور ہمیں سپرد خاک کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی یہاں تک ہماری حقیقتاً کوئی کام نہ آیا کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ چل سکے۔ پہلی بیوی سے مراد ہمارے اعمال ہیں، جو اگلی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ساری زندگی انہی اعمالوں پر توجہ نہیں دیتے۔ پھر یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ تو چلتے ہیں، لیکن اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھ چلنا ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو آج سے خود سے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ آپ اپنی پہلی یعنی اپنے اعمالوں پر توجہ دیں گے۔ جہاں باقی سب آپ سنواریں گے، وہاں آپ اپنے اعمال بھی سنواریں گے، تاکہ وہ قیامت کے بعد ہمارے ساتھ چل سکیں، ہماری اگلی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمارا سامان بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔